بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہفتم اور ہمارا آج کا مضمون ہے اردو اور عنوان ہے کہانی نویسی۔ کہانی نویسی کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ کہانی نویسی کے تدریسی مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے کہانی نویسی کے اصول و ضوابط سے آگاہ ہو سکیں۔ نمبر 2 ہے تخلیقی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہو سکے۔ نمبر 3 ہے انفرادی طور پر کہانی لکھ سکیں۔ نمبر 4 ہے واقعہ نگاری میں مہارت حاصل کر سکیں۔ کہانی کس کو کہتے ہیں؟ کہانی کسی واقعہ یا قصہ کو منوعاً کہہ جانے یا بیان کر دینے کا نام ہے۔ کہانی کی مختلف اقسام ہیں، جیسے اخلاقی کہانیاں، سبق آموز کہانیاں، مزاحیہ کہانیاں، تخیلاتی کہانیاں وغیرہ۔ کہانی کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ کہانی کے 3 حصے ہوتے ہیں: آغاز، عروج، اختتام۔ کہانی کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ کہانی لکھنے کے اصول و ضوابط مندرجہ ذیل ہیں۔ کہانی ہمیشہ صیغہ ماضی میں لکھنی چاہیے۔ کہانی لکھتے وقت واقعات کی ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہانی کے اوپر عنوان ضرور لکھنا چاہیے۔ کہانی زیادہ مختصر بھی نہ ہو اور نہ اتنی طویل ہو کہ مضمون کی طرح لمبی ہو جائے۔ کہانی کی موضوع اور قصے سے مناسبت اور مطابقت ہونی چاہیے۔ کہانی کو دلچسپ، مؤثر اور دلنشیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہانی کو مختلف پیراگراف میں لکھنا چاہیے۔ علامات وقف کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہانی کا مناسب طریقے سے اختتام کرنا چاہیے۔ کہانی سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ خاکے سے کہانی مکمل کرنی ہو تو صرف خالی جگہوں کو پر کر دینا کافی نہیں، بلکہ دیے ہوئے اشارات کو پھیلا کر کچھ اپنی طرف سے اضافہ کریں تاکہ کہانی ایک مربوط شکل اختیار کر لے۔ اشارات کی مدد سے کہانی مکمل کریں۔ ایک خرگوش کا اپنی تیز رفتاری پر غرور کرنا، کچھوے کی سست رفتار پر ہنسنا، کچھوے کا اکتا کر چیلنج دینا، خرگوش کا قبول کرنا، خرگوش کا تیز دوڑنا، کچھوے کا پیچھے رہ جانا، خرگوش کا راستے میں سو جانا، کچھوے کا منزل پہ پہنچنا، خرگوش کا ہار جانا۔ نتیجہ: نمونے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی تالاب کے کنارے ایک کچھوا اور خرگوش رہتے تھے۔ دونوں آپس میں گہرے دوست تھے۔ خرگوش کو اپنی تیز رفتاری پر ناز تھا۔ وہ اکثر کچھوے کو اس کی سست رفتاری پر طعنے دیتا اور اس کا مذاق اڑاتا۔ ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش کو دوڑ لگانے کا چیلنج دیا۔ خرگوش کچھوے کی بات سن کر ہنسا، لیکن پھر دوڑ لگانے پر رضامند ہو گیا کہ چلو اس طرح کچھوے کا مزید مذاق اڑا سکے گا۔ طے یہ پایا کہ جنگل کے دوسرے کنارے پر موجود برگد کے درخت کے پاس پہلے پہنچنے والا فاتح ہوگا۔ مقررہ وقت پر دوڑ شروع ہوئی۔ کچھوا سست رفتاری سے چلا، مگر خرگوش تیز رفتاری سے بھاگا اور جلد ہی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔
جنگل کے درمیان پہنچ کر خرگوش نے سوچا، میں اکیلے کیوں بھاگ بھاگ کر تھکوں، کیوں نہ کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ کچھوا بھی ذرا قریب آ جائے۔ یہ سوچ کر خرگوش ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں لیٹ گیا اور جلد ہی اسے گہری نیند آ گئی۔ دوسری طرف کچھوا آہستہ آہستہ لیکن مسلسل چلتا رہا۔ راستے میں وہ خرگوش کے قریب سے بھی خاموشی سے گزر گیا اور آخر کار برگد کے درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ ادھر خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اسے کچھوا کہیں نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا، ابھی کچھوا بہت پیچھے ہے، میں پہلے ہی برگد کے درخت تک پہنچ جاؤں گا۔ وہ اٹھا اور بھاگتا ہوا برگد کے درخت کے پاس پہنچا۔ وہاں کچھوے کو پہلے سے موجود پا کر بہت شرمندہ ہوا۔ اخلاق کی سبق، غرور کا سر نیچا۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی مکمل ہوئی۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔